ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ اسی اثنا میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنا شروع ہوئی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولوں سے تعلق رکھنے والی ایک خوخار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے، دوسری طرف سائبیریا، برصغیر چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا بنوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگول فوجوں نے ظلم و ستم کی جو داستان رقم کی ہے وہ اپنی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولوں کے ظلم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنت دم توڑ رہی تھی، اور دوسری طرف سلطنت خوارزم نے خراسان، ایران، شام اور عراق میں آل سلجوق کے بہت سے مقبوضات کو فتح کر لیا تھا۔ ان کی قوت عروج شباب پر تھی۔ اس وقت چنگیز خان نے تمام ہولناکیوں کے ساتھ سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبیلے کسی محفوظ جگہ کی تلاش کرنے لگے۔ ان میں زبردست قبیلے چرواہے اور خانہ بدوش تھے۔ جہاں سرسبز علاقہ اور پانی نظر آیا وہاں ڈیرا ڈال دیا۔ ان ترک قبیلوں میں سے بعض ایران اور شام پہنچے، کچھ نے مصر کی جانب ہجرت کی۔ ان ترک قبیلوں میں سے ایک قبیلے کا نام قائی قبیلہ تھا۔ یہ نہایت جنگجو تھے۔ اس قبیلے کے سردار سلیمان شاہ تھے۔ قائی قبیلہ سلیمان شاہ کی سربراہی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا رہا۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگر تاکن، گندوبدو اور ارتگل اور دندان۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قائی قبیلہ منتشر ہو گیا۔ سنگر تاکن اور گندوبدو اپنے اہل خانہ اور بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اہلت چلے گئے، اور جو لوگ بچ گئے انہوں نے ارتگل غازی کو ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے قائی قبیلے کا سردار چن لیا۔ ارتگل نہایت بہادر، نڈر اور جنگجو تھے۔ آپ اپنے قبیلے کی حفاظت کرنا خوب جانتے تھے، لہٰذا آپ 420 گھرانوں کے لوگوں کے ساتھ ایشیائی کوچک کی طرف روانہ ہو گئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ سلجوقی سلطنت کے اس وقت کے حکمران سلطان علاء الدین کیقوباد اول تھے، جو اپنی عدل و انصاف کی وجہ سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ارتگل غازی اپنے قبیلے کے ہمراہ سلطان علاء الدین کے زیر سایہ پناہ لینے جا رہے تھے۔ کچھ ہی عرصوں میں ارتگل غازی نے اپنی شجاعت اور بہادری کا سکہ بٹھا لیا۔ کچھ ہی عرصے بعد ارتگل غازی کو سلطان کی طرف سے سوگوت کا حصہ بھی دے دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام ترک قبیلے ارتگل غازی کے ساتھ مل گئے اور انہیں اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ اس طرح ان کی قوت اور بڑھتی گئی۔ ارتگل جیسے دلیر سردار کی فتوحات سے سلطان علاء الدین کو ایک اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے ارتگل غازی کو مزید انعامات دیے۔ ارتگل غازی نے سلطان کے نائب ہونے کی وجہ سے بہت سی فوجوں کو شکست دی اور پوری جاگیر کا نام سلطان نونی رکھا۔ ارتگل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ ارتگل غازی کے وفات کے بعد ان کے جانشین سب سے چھوٹے بیٹے عثمان غازی تھے، اور وہ بھی اپنے والد کی طرح بہت بہادر مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ 1299 میں سلجوقی سلطنت بالکل ختم ہو گئی۔ عثمان غازی نے اپنے تمام مفتوح علاقوں میں اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ یوں سلجوقی سلطنت سے الگ عثمانی سلطنت قائم ہوئی۔ تقریباً یہ سورج 650 سال تک چمکتا رہا، جس کی شعاعیں 3 بر اعظموں میں 2 کروڑ کلومیٹر تک پہنچی۔ اس عظیم سلطنت کے ہر ایک سلطان کی لازوال داستان، تاریخی حقائق کے ساتھ اگر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے آنے والی ویڈیو کو دیکھ